السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 69 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 70 اور 71 کو کرنے کی کوشش کروں گی پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرے تاکہ جتنے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائے اس کا اجر آپ کو بھی ملے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ تو آیت نمبر 70 اور 71 میں نے تلاوت کی ہے۔ تو چلے سب سے پہلے دیکھیں قالوا ادع لنا، کیا پڑھیں گے؟ قاف الف زبر قا، لام دال پیش لد، یہاں پر واو بھی ہے الف بھی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اعراب کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو اسکپ کریں گے۔ آنے والا جو حرف ہے وہ دال ہے اور دال کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ تو جب ہم لام کو دال سے ملائیں گے تو ہم کریں گے قلقلہ۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ دال جو حرف ہے نا وہ حروف قلقلہ کے 5 حرف میں سے ایک ہے۔ یاد رہے جب بھی کوئی جزم والا حرف آپ کے سامنے آئے تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ کیا یہ حروف قلقلہ میں سے ہے؟ اگر ہے تو قلقلہ کرنا ہے، نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے۔ اپنی آواز کو وہاں پر اٹکا لینی ہے یا روک لینی ہے اس مخرج کے اوپر۔ تو یہاں پر دیکھیں گے تو دال کے اوپر جزم ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ایک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کریں گے کیا؟ قلقلہ۔ قالود، کیا پڑھیں گے؟ لام دال پیش لود، لود، آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی، لود لود، یہ ہو رہا ہے قلقلہ۔ اگر کوئی پڑھے قالود، کیا پڑھے؟ قالود، قلقلہ نہیں ہوا، قلقلہ نہیں ہوا۔ تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ اپنی آواز کو لوٹانی ہے، اپنی آواز میں ایک ایکو ٹائپ کا وائبریٹ ٹائپ کا ساؤنڈ نکالنا ہے یا باؤنسنگ ٹائپ کا آواز نکالنا ہے۔ باؤنس جب کرتے ہیں نا، بال کو وال میں ماریں گے اور بال ہمارے پاس واپس آئے گی تو کس طرح کا ہوتا ہے نا، بال کو ہم نے مارا اور بال ہماری طرف واپس آئی، اسی طریقے سے جب ہم اس مخرج سے ہم ٹچ کریں گے نا، کنیکٹ کریں گے، جیسے لام کو دال سے ہم نے ملایا پھر دال کی آواز ہماری طرف لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی۔ تو کس طرح سے؟ قالود، کیا ہے؟ قالود، اس کے بعد عین پیش عو، اس کو صاف ستھری آواز میں نکالنا ہے، پیش کو کھینچنا نہیں ہے، جل پڑنا ہے، لیکن عین پراپر اور واضح طور پر ادا ہونی چاہیے، عین پیش عو۔ قالوا ادعوا، کیا پڑھیں گے؟ قالوا ادعوا، ہو گیا یہاں تک۔ اس کے بعد لنا، لام زبر لا، نون الف زبر نا، لنا، کیا پڑھیں گے؟ لنا، لام کو جل پڑھیں گے، زبر ہے، نون کو ہم کھینچیں گے کیونکہ نون کے ساتھ کون سا حرف ہے؟ الف لگ کر آ رہا ہے۔
اور جب بھی کسی حرف کے ساتھ الف لگ جائے اور اس کے اوپر زبر ہو، یعنی کہ اس حرف کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے اور الف بغیر حرکت والی ہے، تو وہ الف مدہ بن گیا. ٹھیک ہے، الف مدہ کا ہم نے کیا تعریف پڑھا؟ الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے تو یہاں دیکھیں الف خالی ہے نا، اور الف خالی سے پہلے زبر ہے نا، تو ہو گیا نا الف مدہ. تو یہاں پر ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ لنا لنا. ٹھیک ہے، آگے ربک، را با زبر رب، را کو پر رکھنا ہے، را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. را با زبر رب، با زبر با، رب، کاف زبر کا، ربک. تو را کو پر رکھیں گے اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف یعنی کہ را سے ملایا اور ایک بار با کو خود پڑھیں گے. آگے چلتے ہیں. یبین لنا، یہاں پر دیکھیں یا پیش یو، با یا زبر بی، یا لام زیر یل. یہاں پر دیکھیں گے تو یہ کیا ہے؟ نون ساکین ہے، نون ساکین ہے نا. نون ساکین کے بعد حرف کون سا ہے؟ لام. اور جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد یرملون کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے، یرملون میں 6 حرف آتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو ادغام ہوتا ہے. اب سمجھے پہلے کہ ادغام کیا چیز ہے. ادغام کے معنی ہے ملانا، یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے سے ملانا، یہ کہلاتی ہے ادغام کرنا. اب ادغام کی بھی 2 قسمیں ہو گئی، ادغام تام اور ادغام ناقص. ادغام تام وہ ہے جو بغیر غنہ کے ہوتا ہے، ادغام ناقص وہ ہے جو غنہ کے ساتھ ہوتا ہے. اب جو 6 حرف ہے یرملون والا، اس میں 2 حرف میں ادغام تام ہوتا ہے یعنی کہ بغیر غنہ والا ادغام، اور باقی کے جو 4 حرف بچ گئے اس میں ادغام ناقص ہوتا ہے یعنی کہ ادغام کے ساتھ والا، غنہ کے ساتھ والا ادغام. تو یہ تفصیلی طور پر آپ پڑھیں گے نورانی قاعدے میں. تو بہرحال یہاں پر لام اور را کی صورت میں، یعنی کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد لام یا را، یہ 2 حرف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر جو ادغام کرتے ہیں وہ بغیر غنہ کا ادغام ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں غنہ نہیں کریں گے، صرف ادغام کریں گے، صرف ملائیں گے. کیا کرنا ہے؟ صرف ملانا ہے لیکن ادغام نہیں کرنا. تو یہاں پر یا کو لام سے ملائیں گے. یبین لنا، دیر نہیں لگانی، ادغام نہیں کرنا مطلب دیر نہیں لگانا. یبین لنا، یبین، اس کے بعد لام زبر لا، نون الف زبر نا، یہاں پھر الف مدہ کریں گے. اچھا، یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ اگر کوئی پڑھ دے یبین لنا تو صحیح ہوگا یا غلط؟ غلط ہو جائے گا، کیونکہ رکاوٹ نہیں کرنی، لام میں بالکل رکنا نہیں ہے، یہ ادغام تام ہے، یہاں پر جلد نکلنا ہے. آگے چلیں گے. ما میں پھر الف مدہ، میم الف زبر ما، الف مدہ، ہا زیر ہی، یا زبر یا، ہیا. زیر میں معروف کا خیال رکھنا ہے کیونکہ زیر اور پیش میں ہماری آواز کیا ہو جاتی ہے؟ مجہول ہو جاتی ہے. تو ہمیں معروف کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری آواز مجہول نہ ہونے پائے، ہمیں معروف پڑھنا ہے اور مجہول سے بچنا ہے. حاضر ہی، یا زبریہ. اس کے بعد آگے چلیں گے. انل، کیا پڑھیں گے؟ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل. نون مشدد کا غنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے. نون مشدد کا غنہ کیا، اس کے بعد نون کو لام سے ملا دیا کیونکہ آنے والا حرف جو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو نون کو لام میں ملا دیں گے. انل، کیا پڑھیں گے؟ انل. بعض اوقات نا کیا ہوتا ہے، لام میں بھی قلقلہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا. غور سے سنیں، لام میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ قلقلہ ہو جاتا ہے، جبکہ لام میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. تو بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ انالے، نالے، اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے. ہم صاف ستھری آواز میں پڑھیں گے، لام میں اپنی آواز کو اٹکا لیں گے. کس طرح سے؟ انل، نل، نل.
नल, आवाज तो वापस नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, इन्नल, ये सही है। अगर कोई पढ़ता है इन्नाल, क्या पढ़ता है, इन्नाल, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कलकला हो जा रहा है, और जबरदस्ती कलकला कहीं पर भी नहीं करना। जहां पर कलकला बताया गया है, जिन हर्फ में बताया गया है कि कलकला करना है, वहीं पर हम करेंगे, जबरदस्ती कहीं पर भी कलकला नहीं करना। तो यहाँ पर हमने कलकला नहीं किया क्योंकि लाम हर्फ है और अपनी आवाज को अटका लेनी है। इन्नल बकरा, क्या पढ़ेंगे, बा जबर बा, काफ जबर क़ा, काफ को मुंह भर कर बोलना है, मोटे हरूफ में से एक है। रा जबर रा, रा को भी मोटा करके पढ़ना है क्योंकि रा के ऊपर क्या है, रा किस लिए मोटा होगा, क्योंकि रा के ऊपर जबर है। काफ मोटे हरूफ में से है, इसलिए इसे मुंह भर कर बोलेंगे। ठीक है। सवाल बहुत तरह का पैदा हो सकता है, रा को पूर्व पढ़ रहे तो क्यों पढ़ रहे, तो उसका आपको रीजन बताना होगा ना, उसकी जो वजह है कि आप क्यों पढ़ रहे, तो आपको बताना होगा ना, क्योंकि रा के ऊपर यहाँ पर जबर आया, इसलिए हमें रा को पूर्व पढ़ना है, यानी कि मोटा करके पढ़ना है। अगर रा के नीचे जेर आती तो हमें बारीक पढ़ना होता। तो ये वजह बताना होगा। अगर कोई पूछ बैठे तो आपको इस तरह से बताना होगा ना वाज़ेह तौर पर कि ये है, इसलिए ऐसा हुआ। आगे चलते हैं। बक़रा, सीखे ऐसा कि दूसरों को सिखा सके। मेरी ये बात हमेशा याद रखे, सीखे ऐसा कि दूसरों को सिखा सके। आगे चलते हैं। बक़रा हो गया। आगे तशाबह, ता जबर ता, शीन खड़ा जबर शा, बा जबर बा, हा जबर हा, तशाबह, क्या पढ़ेंगे, तशाबह, शा को हम खींच रहे हैं, क्यों, क्योंकि खड़ा जबर बराबर होता है किसके, अलिफ मद्दा के। खड़ा जबर को, अलिफ मद्दा को हम जितना खींचते हैं उतना हम खड़ा जबर को भी खींचेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, तशाबह। अगर नूरानी कायदे का आपने लेसन नहीं देखा है तो आप ज़रूर भी ज़रूर जाएं, मेरे प्लेलिस्ट में नूरानी कायदा सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर 1 बाय 1 आपको सारे सबक जो है ना वहाँ पर मिल जाएंगे, और तफसीली तौर पर मैंने बताया है, तो वहाँ से आप जाकर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे तशाबह। आगे चलेंगे। अलैना, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, नून अलिफ ज़बर ना, अलैना, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई। यहाँ पर या साकिन है और उससे पहले क्या है, ज़बर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यालीन करना है। जब भी या साकिन से पहले ज़बर आए वहाँ पर यालीन करना होता है। यालीन किस तरह हम करते हैं, नरमी के साथ और जल्द अदा करते हैं। किस तरह, नरमी के साथ जल्द अदा करते हैं। उसके बाद नून अलिफ ज़बर ना, अलैना। अब याद रखें, जब भी अलिफ मद्दा पर रुकना हो तो अलिफ मद्दा के साथ ही रुकेंगे। ठीक है। बाज़ औक़ात लोगों को मालूम है कि आखिरी हर्फ के ऊपर जज्म लाना है तो अलैन पढ़ देते हैं बाज़ लोग, तो अलैन नहीं पढ़ना, अलैना पूरा पढ़ेंगे। जब भी अलिफ मद्दा के साथ हम रुकेंगे, स्टॉप करेंगे या वक्फ करेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। आगे चलिए। व इन्ना, क्या पढ़ेंगे, व इन, नून मुशद्दद का गुन्ना किया, वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इस तरह से हिज्जे करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं एक बार पूरे कुरान शरीफ को हिज्जे के साथ भी पढ़ाऊंगी, और बहुत ही आसान तरीके से। जिन्होंने कभी कुरान नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कभी किसी से नहीं पढ़ा है, कभी जानते नहीं हैं कि ज़बर ज़ेर पेश क्या होता है, जज़्म और तशदीद क्या होता है, वो इंशाअल्लाह ताला उनको भी पढ़ना आसान हो जाएगा। तो पूरी कुरान शरीफ को मैं हिज्जे के साथ पढ़ाऊंगी, पूरी कुरान शरीफ को। तो ये तो अभी इजराए कवायद का लेसन चल रहा है, तो अभी मैं तिलावत करके इजराए कवायद बताती हूँ ना, तो एक सीरीज ऐसा मैं डालूंगी जिसमें पूरी कुरान शरीफ को मैं हिज्जे के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो जिन लोगों को नहीं आता कुरान वो भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल यहाँ पर हमने किया, किस तरह हिज्जे करेंगे, वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, व इन्ना,
تو ان میں نون مشدد کا غنہ کیا اور نا میں مد کریں گے. یہ مد کون سی ہے؟ اب یہ بھی تو واضح کرنا ہے نا کہ کون سی مد ہے. اگر کوئی پوچھ بیٹھے یہاں پر آپ تو مد کر رہے، تو مد کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، تو ان قسموں میں سے کون سی قسم ہے تو آپ کو بتانا ہوگا. تو یہاں پر دیکھیں گے کہ حرف مد کے بعد کیا، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے تو یہ بن گیا مد منفصل. جب حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے کے ساتھ آئے، اسی میں آئے تو مد متصل، اور اگر دوسرے کلمے میں آئے حمزہ تو مد منفصل. تو اب پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ کیا کس طرح سمجھیں گے یہ بھی سمجھ لیں آپ تفصیل سے. یہ دیکھیں وَإِنَّا ایک لفظ ہے نا، وَإِنَّا ایک لفظ ہو گیا، اور انشاء ایک الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک الگ کلمہ کہلائے گا اور یہ ایک دوسرا کلمہ کہلائے گا. تو حمزہ انا کا ہے جو کہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اسی لیے یہ کیا ہو گیا مد منفصل. اگر آگے آ جائیے تو یہاں پر دیکھیں شاء اللہ، شاء ایک پورا لفظ ہے، شاء ایک پورا لفظ ہے، ٹھیک ہے. اور حرف مد کے بعد حمزہ اسی میں آ رہا، شاء کا ہے نا حمزہ، تو یہ ہو گیا ایک ہی کلمے میں، حرف مد کے بعد حمزہ بھی ایک ہی کلمے میں آ گیا، تو اب یہ کہلائے گا مد متصل. تو فرق سمجھ میں آ گئی. تو یہاں پر پہلے نون مشدد کا غنہ کریں گے، اس کے بعد مد کریں گے جو کہ ہے مد منفصل، ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاء، یہ نون ساکن اور نون ساکن کے بعد حرف شین، یہاں پر ہم کریں گے اخفا. کیا کریں گے؟ اخفا. اس کے بعد مد کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں تک دیکھیں وَإِنَّا إِن شاء اللہ، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، اللہ. اب لفظ اللہ آ گیا تو لفظ اللہ کا لام کا بھی قاعدہ ہے. لفظ اللہ کا نہیں، لفظ اللہ میں جو لام آتا ہے نا اس کا قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ کا لام کہیں پر پور پڑھا جاتا ہے اور کہیں پر باریک، یعنی کہ کہیں پر ہیوی پڑھتے ہیں اور کہیں پر لائٹ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا لفظ اللہ کا لام، اس کا بھی قاعدہ نورانی قاعدے میں نے تفصیلی طور پر بتایا ہے، وہاں آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں. فی الحال یہاں پر لفظ اللہ کا لام کیا ہوگا؟ پر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہاں پر منہ بھر کر بولیں گے انشاء اللہ. کیا پڑھیں گے؟ اللہ اللہ لمہتدون، لام زبر لا، میم ہا پیش منہ، تا زبر تا، دال واو پیش دو، نون زبر نا. یہاں پر میم کو ہا سے ملایا، منہ، تا کو زبر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، دال واو پیش دو میں واو مدہ کریں گے اور نون پر ہمیں کرنے ہیں وقف، تو نون کا زبر ہٹا دیں گے اور یہاں پر لائیں گے سکون. تو پوری آیت کو دیکھیں، پہلے یہاں سے دیکھیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. یہ ہو گیا پورا. تو پوری کیا ہوگی؟ یہاں پر نون مشدد کا غنہ، اس کے بعد مد منفصل، اس کے بعد نون میں کیا ہم نے اخفا کیونکہ آنے والا حرف کیا ہے؟ شین ہے. اس کے بعد پھر مد کیا جو کہ ہے مد متصل. اس کے بعد حمزہ کو لام سے ملایا، لفظ اللہ کا لام کو پر رکھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. اور یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ واو مدہ کیا. باقی زبر، یہاں پر زبر ہم نے پڑھا، میم کو ہا سے ملا دیا جو کہ ہے جزم کا قاعدہ، تا کو زبر کے ساتھ پڑھا، دو میں واو مدہ کیا، نون پر وقف کیا. پوری آیت کو دیکھیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. تو آج کے لیے ایک ہی آیت رہنے دیتے ہیں، آیت نمبر 70. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے. ایک ایک آیت ڈالوں گی انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کو سیکھنے میں بھی اور دیکھنے میں بھی سہولت ہوگا. بہت ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ کتنی بڑی ویڈیو
آپ ہی نے بنا کر ڈال دیا ہے۔ تو بہرحال سیکھنے سکھانے کا جو یہ سلسلہ ہے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ جاری رہے گا، اور کچھ نہ کچھ میں ڈالتی رہوں گی۔ بہت بیزی یہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی میں ایک ویڈیو ڈیلی ڈالوں، تاکہ آپ لوگ اس سے کچھ حاصل ہو آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ اس سے کچھ سیکھے، اپنے قرآن کو درست کرے، اچھا طریقے سے پڑھنا سیکھے۔ نہیں ہونے سے ہونا بہتر ہے، تھوڑا ہو لیکن ہو، تو اسٹاپ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ویڈیو کو شیئر کرے، پسند آتا ہے لائک کرے، پسند آنا ہی چاہیے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اس کو خوب شیئر کرے، صدقہ جاریہ کی نیت کر لے اور نیت کر کے شیئر کرے، تاکہ جو لوگ بھی پہنچے آپ کو اس کا اجر ملے گا، ہے نا۔ اچھی چیزوں کا جو شیئر کرنا ہے نا، اس کا اجر آپ کو ملتا ہے، اور بری چیز اگر آپ شیئر کر رہے ہیں، اس سے برائی پھیل رہا ہے، اس سے لوگ برے کام کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کا بھی آپ نے حساب دینا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو آپ کریں گے اچھی چیزوں کا اجر پائیں گے، بری چیزوں کا حساب دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔